اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 267 تا 274 میں خالص اللہ ہی کے واسطے اپنا اچھا اور بہترین مال خرچ کرنے کی تلقین۔ بہتر یہ ہے کہ اپنا مال خاموشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ صدقات کے اصل حقداروں کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، اپنی صنعت و تجارت کی کمائی میں سے اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں عمدہ چیزیں خیرات کیا کرو، اور خراب و ناکارہ چیزوں میں سے خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو، کیونکہ تم خود بھی ایسی ناکارہ چیز لینا پسند نہ کرو گے۔ ہاں، مگر یہ دوسری بات ہے کہ تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے، اور یقین جانو کہ اللہ تمہاری ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور صرف وہی ہر تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی، اور ان باتوں سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو دانش مند اور عقل والے ہیں۔ حکمت سے مراد مفید صحیح علم اور اس کے مطابق عمل جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار۔ اور تم جو کچھ بھی اور جہاں کہیں بھی خرچ کرتے ہو یا تم جو منت بھی مانتے ہو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقیروں اور محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ چھپا کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله۔ اور تم اپنے مال میں سے جو بھی خیرات کرو
سو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے سوا خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور تم اپنے مال میں سے جو بھی خیرات کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور ہرگز تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا۔ صدقات کے اصل حقدار وہ فقراء ہیں جو اللہ کے کام میں ہمہ وقت ایسے مصروف ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف آدمی انہیں خوشحال سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان کی اعانت کے لیے تم جو مال بھی خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ دن رات اپنے مال میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خیرات کرتے ہیں تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔